گیا. ایک دور تھا انگریزوں کی حکومت تھی اسی ملک کے اندر, تو خدا کی قسم جب وہ گلیوں کے چکر لگاتے تھے, اس وقت جھنڈے نہیں لگے ہوتے تھے, نقشے نہیں لگے ہوتے تھے. وہ خود کہتے ہیں ہم مسلمانوں کے گھروں کی پہچان کر لیتے تھے. کہا کیسے؟ اگر کسی گھر سے کوئی آواز نہیں آتی تھی ہم سمجھ جاتے تھے یہ غیر مسلم کا گھر ہے. فجر کے بعد جس کے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی پتہ چل جاتا تھا یہ مدینے والے کے امتی کا. ہمیں اگر کھیت بونا ہوتا ہے تو کسان سے مشورہ لیتے ہیں, بلڈنگ بنانی ہوتی ہے انجینئر سے مشورہ لیتے ہیں, اچھے کپڑے سلوانے ہوتے ہیں اچھا ٹیلر تلاش کرتے ہیں, اگر دین سیکھنا ہوتا ہے تو اچھا عالم تلاش کرتے ہیں. ہم اگر تلاش کریں بہت اچھے عالم کو تو ہماری نظریں جا کے شہر بریلی میں ٹھہر جاتی ہیں کہ اکثر علماء کو بہت زیادہ علم آتے ہیں تو 15 آتے ہیں یا 20 آتے ہیں. بریلی میں وہ عشق کا امام لیٹا ہے جسے 100 سے زیادہ علوم پر مہارت تامہ حاصل تھی. تو جسے 4-5 کچے پکے علم آتے ہیں وہ ہمیں سکھائے گا دین کیا ہے. ہمیں بریلی کے امام احمد رضا نے سکھایا دین کسے کہتے ہیں, اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے. ہم نے پوچھا آپ بتائیں, آواز آتی ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. میں یہاں یہ بحث نہیں کروں گا کہ کس کا کون پیر ہے. اللہ کا شکر ہے سارے ہی روٹی کھاتے ہیں, کوئی گھاس نہیں کھاتا ہے. کھاتے کہ نہیں سارے روٹی؟ بول سکتے ہیں تو بولیں گے قاضی پورہ میرا ہی علاقہ ہے. ٹھیک ہے جی, آپ بالکل بھی نہیں بولیں گے قاری عرفان صاحب نے بلایا میں آ گیا ہوں میں بول کے جاؤں گا. ٹھیک, لیکن بات تب اچھی لگتی ہے جو میں بولوں وہ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہو, اور یہ کب پتہ لگتا ہے جب آپ میری بات کا جواب دے دیں. سارے ہی روٹی کھاتے ہیں کہ نہیں؟ بھوک لگ رہی ہے آپ کو؟ جتنے لوگ گھر سے پیٹ بھر کے کھا کے آئیں وہ کہیں ذرا یا رسول اللہ. گھر کی روٹی کی بات آئی سب نے زور سے کہتے ہیں, سمجھ رہے نا, ساری روٹی کھاتے ہیں. تو آپ نے اپنی نظر سے تلاش کیا ہوگا اپنے پیر کو, کس کے ہاتھ میں جان کا سودا دینا ہے آپ نے خود ڈھونڈا ہوگا. آپ کو کس کو پیر بنانا ہے یہ آپ کا فیصلہ ہوگا. امام احمد رضا خان کو صرف اس لیے سر پہ نہیں رکھا جاتا کہ وہ کسی سلسلے میں کوئی مرشد کی حیثیت رکھتے ہیں, اس لیے صرف سر پہ نہیں رکھا جاتا کہ وہ کسی مزار کی مجاورت کا حق رکھتے ہیں, بلکہ اس لیے سر پہ رکھا جاتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے عقیدے کے محافظ کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. یاد رکھیے گا, میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کئی بیماروں کو کھجلی ہوتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں ہم تو مانتے ہی نہیں کہ مسلک کے اعلیٰ حضرت, ہمارا تو اپنا معاملہ الگ ہے. میں ایک بات سمجھا دوں پہلے ہی, کوئی مانے یا نہ مانے, کوئی یہ کہنے لگے کہ نہیں میں تو رہتا ہی نہیں اللہ کی زمین میں, تو تیرے انکار سے کیا فائدہ؟ دنیا میں رہنا ہے تو اللہ کی زمین ہی پہ رہنا پڑے. سمجھ رہے میری بات؟ بندے کہتے ہم نہیں مانتے مسلک اعلیٰ حضرت کو, تو سنیے آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہر وہ شخص مسلک اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے جس کا یہ نظریہ ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, زور سے دینے والا ہے سچا. اگر پاس میں کوئی بڑا بوڑھا بیٹھا ہو تو کوشش نہ کرنا اس سے بلوانا ہے. میں بڑے بوڑھوں کو ایک موٹا درخت مانتا ہوں اور نوجوان اور بچوں کو ایک پتلا درخت مانتا ہوں جو پودا ہوتا ہے. تو ہم نے تو یہ سیکھا ہے کہ ایک پودے کو جدھر چاہو ادھر موڑا جا سکتا ہے, اور بڑے درخت کو جھکانے کی کوشش کی تو اکھڑ جائے گا, مڑے گا. ٹھیک ہے جی, تو میری گفتگو زیادہ تر نوجوانوں سے ہوتی ہے, اللہ ان بزرگوں کو سلامت رکھے. ہاں, تو میری بات سمجھے اور نوجوان غور کریں. کئی لوگ نہ تو کوئی مرزا کا چاہنے والا ہو گیا, کوئی ڈاکٹر کا چاہنے والا ہو گیا, کوئی کہتا میں تو ماسٹر کو مانتا ہوں, کوئی کہتا ڈاکٹر کو مانتا ہوں, ہے نا. تو نوجوانوں ایسے لوگوں سے بچیے. مرزائیں دین نہیں سکھائیں گے, دین بریلی کے احمد رضا نے ہمیں سکھایا ہے. تو ہر وہ شخص مسلک اعلیٰ حضرت والا ہے جس کا یہ نظریہ ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے تھامے رہیے.
مضبوطی سے پکڑے رہیے گا. مسلک اعلیٰ حضرت ہی ادب والا مسلک ہے. یہی جنت میں لے جانے والا مسلک ہے. بڑی تکلیف ہوتی ہے ہمارے علاقے میں گھسپیٹی آ گئے. ہاں رافضیت کو جنم دے رہے ہیں لوگ. وہ کہتے ہیں جی بس علی علی. ایسے لوگوں سے بچیے. دنیا کو بتائیے جنت میں جانے کے لیے صرف علی کافی نہیں ہے. جنت میں جانے کے لیے علی کو بھی ماننا پڑے گا, عثمان غنی کو بھی ماننا پڑے گا, فاروق اعظم کو بھی ماننا پڑے گا, صدیق اکبر کو بھی ماننا پڑے گا. بے شک بے شک. ایسے لوگوں سے بھی بچنا. یہ میں سرسری طور پہ آپ کو سمجھاتا چلا. میں تفصیل سے اس موضوع پہ گفتگو نہیں کروں گا. ان چیزوں سے بچنے کے بعد, اور یہ کب بچا جا سکتا ہے جب ہم مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے تھامیں. اسی امام کا شہزادہ آج اس بستی میں ہونے والا ہے. اللہ سلامت رکھے تمام ہی بستی والوں کو, اور خاص کر کے ان نوجوانوں کو جو پردیس میں رہتے ہیں اور قاری صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں جلسہ آپ کیجئے گا, محنت کرنا ہمارا کام ہے. اللہ ان نوجوانوں کو سلامت رکھے. بہت بڑی بات ہے. قاری ناصر صاحب بھی آپ کی بستی میں ادارہ چلا رہا ہے. قاری عرفان صاحب قبلہ بھی آپ کی ادارے بستی میں ایک ادارہ چلا رہا ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ دونوں ادارے رب کے کرم سے بہت اچھے چیز ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ آپ قرآن سے کتنا پیار کرتے ہیں اور صاحب قرآن سے کتنا پیار کرتے ہیں. یہ منبر پر جو جماعت بیٹھی ہے نا, یہ ہو سکتا ہے کسی کا بھتیجا کوئی بیٹھا ہو, کسی کا چاچا بیٹھا ہو, کسی کا بیٹا بیٹھا ہو, کسی کا بھائی بیٹھا ہو, لیکن یہ سارے رشتے بعد میں ہیں. مصطفیٰ کی غلامی کا رشتہ سب سے پہلا رشتہ ہے. نصیب والے ہوتے ہیں جن کی نسل میں اللہ علماء کو پیدا فرماتا ہے. یہ بڑی بابرکت جماعت ہے. اللہ اس جماعت کو سلامت رکھے اور ان کے ماں باپ کو سلامت رکھے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. ابھی بھائی حسن نوشاہی نے کہا تھا ہم مسجد اقصیٰ تجھے آزاد کریں گے. اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کی غیب سے حفاظت فرمائے. لیکن میں اپنی قوم سے ایک تلخ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میری قوم کے نوجوانوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, ہم میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے 8 دن سے قرآن نہیں کھولا؟ ہم میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے مہینے بھر سے قرآن نہیں کھولا ہوگا؟ ہم میں کتنے ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے سال بھر سے قرآن نہیں کھولا ہوگا؟ کتنے ایسے بھی لوگ ہمارے بیچ ہوں گے جنہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہوگا؟ کیا یہ غیرت کی بات نہیں ہے؟ کیا ہمیں خیال نہیں آتا اللہ نے ایک کتاب محبوب پہ نازل کی تھی, وہی ہمیں پڑھنی نہیں آئی؟ ایک مزاج بنتا جا رہا ہے. ہم اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں, تعلیم کا مخالف نہیں ہوں, خدا کرے میری قوم سے IAS بھی بنے, IPS بھی بنے, MBBS BOMS سارے بنے, یہ دلی تمنا ہے. لیکن اگر قرآن نہیں آتا تو کیا؟ خود بتائیے, اگر قرآن نہیں آتا کہ تو کیا آتا ہے؟ اور قرآن پڑھنے کو تو لوگوں نے اتنا ہلکا سمجھ رکھا ہے. قاری یوسف صاحب اتنا ہلکا سمجھ رکھا ہے کہ تخصص کی سند ہاتھ میں ہے, لیکن تجویز سے قرآن پڑھنا نہیں. صحیح فرما رہے ہیں حضرت, صحیح فرما رہے ہیں. میں غازی ملت بنا گھوم رہا ہوں, لیکن میرے خطبے میں 36 غلطیاں. یہ رونے کا مقام نہیں ہے. اتنا ہلکا قرآن کو سمجھ لیا ہم نے. کتنوں کو آتا ہی نہیں, اور آتا بھی ہے تو تجوید کی رعایت سے نہیں. جاؤ پوچھو اپنے کسی بڑے عالم سے, وہ بتائے گا اتنا قرآن تجوید کی رعایت سے سیکھنا فرض ہے جتنا نماز میں پڑھنا ضروری ہے. لیکن آتا کتنوں کو؟ حیرت ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے نوجوانوں. کہہ رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں نے اس ساتھ 3 عمرے کی ہیں. کتنے عمرے کی ہیں؟ کہہ رہا دعا کرنا چوتھے عمرے کو جا رہا ہوں. اچھا دعائے قنوت یاد ہے؟ ہماری قوم کے نوجوان کو دعائے قنوت یاد نہیں. پیسے والے ہو کے تو 4 عمرے کر لیے,
ہمیں نماز تک درست پڑھنا نہیں آتی، اور 4 عمریں، ڈر نہیں لگتا مدینے جاتے ہوئے، خیال نہیں آتا کہ کس کی گلیوں میں جا رہے ہو، کس کے شہر میں جا رہے ہو، ارے ان گلیوں میں جا رہے ہو جن گلیوں میں مدینے والا قرآن پڑھتا تھا تو دشمن بھی رک رک کے قرآن سنا کرتے تھے، جن بازاروں میں قرآن پڑھا جاتا تھا تو غیر بھی رک رک کے قرآن پڑھا کرتے تھے، اس شہر میں جا رہے ہو جس کی مسجد میں تلاوت کی جاتی تھی تو دشمن کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے کہ جو قرآن سن لے گا ان کا ہو جائے گا۔ حیرت ہوتی کہ بتا تو سکی، تجھے کھجوریں کھانی آ گئی، تجھے زمزم پینا آ گیا، تجھے بتا کہ مدینہ کون سی زمین ہے۔ اگر آقا نے پوچھ لیا چل مجھے سورہ رحمان پڑھ کے سنا، سورہ یاسین پڑھ کے سنا، کون سے منہ سے مدینے جاتے ہو، اور میں کہتا ہوں یار عمریں 4 نہ کرو، عمریں 2 کرو، تو عمروں کا قرآن کی تلاوت میں لگا دو، قرآن سیکھ کے مدینے جا کے حضور کی جالیوں پہ کھڑا ہو، انہیں رحمان پڑھ کے سنا، خدا کی قسم مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا، کعبے والا بھی راضی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ سبحان اللہ۔ ہمیں قرآن نہیں آتا، رونا چاہیے ہمیں قرآن نہیں آتا۔ اور سنیں قرآن کب کھولا گیا؟ جب ماں کی سانسیں اٹک رہی تھی تب قرآن کھولا گیا، جب ابا کے سینے میں دم گھٹ رہا تھا تب قرآن کھولا گیا۔ ایک دور تھا انگریزوں کی حکومت تھی اسی ملک کے اندر، تو خدا کی قسم جب وہ گلیوں کے چکر لگاتے تھے اس وقت جھنڈے نہیں لگے ہوتے تھے، نقشے نہیں لگے ہوتے تھے، وہ خود کہتے ہیں ہم مسلمانوں کے گھروں کی پہچان کر لیتے تھے۔ کہا کیسے؟ اگر کسی گھر سے کوئی آواز نہیں آتی تھی ہم سمجھ جاتے تھے یہ غیر مسلم کا گھر ہے، فجر کے بعد جس کے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی پتہ چل جاتا تھا یہ مدینے والے کے امتی کا گھر ہے۔ ابا مرا تب قرآن کھلا، ماں کا دم نکلا تب قرآن کھلا، تیجے میں قرآن کھولا گیا، 10ویں میں قرآن کھولا گیا، 40ویں میں قرآن کھولا گیا۔ بتا جب بیٹا دولہا بنا تھا تو قرآن کھولا، بتایا جائے ہمیں جب بیٹا دولہا بنا تو قرآن کہاں تھا؟ حد ہو گئی ہمارے معاشرے کی، اصلاح معاشرہ اصلاح معاشرہ، کیا کیا رونا رویا جائے، ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولو اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہنے کے خیال آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بیٹیوں کا قرآن سنو، 40 سال ہو گئے لیکن آج بھی ہجے سے ہی پڑھ رہی ہیں، کہ ترا رہی ہے قرآن للی، کہ سنائیے تو کہہ رہی ہے الحمدور، مطلب ابھی مسئلہ یہی چل رہا ہے۔ یہ حالات، یہ رونے کی بات ہے، سوچنا چاہیے ہمیں، ہماری بیٹیوں کو آج تک قرآن نہیں آیا، ہم میت پہ قرآن کھولتے، شادی آ جائے شادی، توجہ ہے آپ لوگوں کو؟ بری لگ رہی ہے نا باتیں؟ میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں تمہیں راضی کر کے جاؤں گا، میں سچی بات کہنے آیا ہوں۔ ہوتا کیا ہے؟ بہن کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے نا تو 3 دن پہلے ڈی جے بجنا شروع ہو جاتا ہے، 7 دن پہلے خالہ ڈھول بجانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ دادی جس سے کو قرآن پڑھ لے تو کہتی دکھتا نہیں، 10 منٹ پہلے سیریل آنے والے پہ نا ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتی ہے، اور بار بار کروٹ والے سے پوچھ رہی ہے بتا کتنے منٹ ہیں، ناٹک میں کتنے منٹ ہیں، اتنی بے قرار ہے جیسے روزہ دار افطاری کے لیے پریشان رہتا ہے، بار بار پوچھ رہی ہے کیا منٹ رہ گئے، اندھیلی تجھے قرآن نہیں ٹپتا، اور سیریل پہ بیٹھی آنکھیں کھولے۔ ہاں جی قاری صاحب، یہ کڑوی سچائی ہے میری بہنیں سنیں، جب کہیں شادی ہوتی ہے 7 دن پہلے گیت شروع ہو جاتے ہیں، رات کے 3 بجے ٹولی کی ٹولی آ رہی ہے، کدھر سے آ رہی ہو؟ کہا گیت سن کے آ رہے ہیں، جھولی میں کیا ہے؟ کہا پرمل ہے، 1 دن کی تو قضا کر دی ہوتی، 3 دن نہیں 7 دن گیت سنے جاتے ہیں، ڈھولک کے 7 بج رہے ہیں، 1:30 بجے چل کے آ رہی ہے، اگر اس سے کہہ دیا جائے کبھی قرآن کھول کے بیٹھ جایا کر، کہتی بچے مولا